پھر آگے کہتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی اہم شخصیات، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہر انسانی معاشرے میں کچھ اہم شخصیات ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ ایسی شخصیات معاشرے میں محنت، تعلیم، پیشہ ورانہ مہارت اور خدمات وغیرہ کی بنیاد پر شہرت حاصل کرتی ہیں۔ ہمارے صوبے میں بہت سے اہم شخصیات گزرے ہیں جن کے کئی خدمات قابل تحسین ہیں۔ مذہبی خدمات، ریلیجیس سروسز جو ہے نا، ہماری تاریخ میں کئی شخصیات گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی مذہبی خدمت کی ہے۔ ان میں سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، پیر بابا اخون درد ویزا بابا رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر آف مانکی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترنگزئی، مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام حسن زاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کافی نام جو ہے نا انہوں نے وہاں پر وہ یہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذہبی جو ہے نا وہ خدمات تھی، انہوں نے مذہبی خدمات وہ کی ہیں۔ اس کے بعد ہے ادبی اور معاشرتی وہ خدمات ہیں، ٹھیک ہے، لٹریری اینڈ سوشل سروس جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا میں بہت سے شعراء، مصنفین اور سماجی کارکن پیدا ہوئے۔ مشہور شعراء میں خوشحال خان خٹک، عبد الرحمن بابا، عبد الحمید بابا، اور یہ مختلف نام جو ہے نا یہ خیبر پختونخوا میں ادبی اور معاشری جنہوں نے لٹریچر پر جو ہے نا وہ کام وہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اہم سیاسی شخصیات ہیں، یعنی پولیٹیکل جو پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے سیاست میں کافی نام جو ہے نا وہ کمایا تھا، تو ان میں بھی جو ہے نا وہ جو مشہور شخصیات ہیں جیسے صاحبزادہ عبدالقیوم خان ہے، اور خان عبدالقیوم خان، اور اسی طرح مولانا مفتی محمود ہے، مولانا عبدالحق ہے، اور محمد اقبال خان جدون جو ہے نا یہ افراد جو ہے نا وہ کیا ہیں، وہ شامل ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کہاں گیا، ہاں جی، اس کے بعد ہم ارے کی وہ بتا رہے ہیں آپ کو نا کہ خوشحال خان خٹک کہاں پیدا ہوئے، کون تھے، ان کی ہسٹری کے بارے میں وہ آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک 1613 میں اکوڑا خٹک میں شہباز خان خٹک کے گھر وہ پیدا ہوئی۔ اس کو نوٹ کر لے، 1613، اور یہ مغل دور حکومت کی، ٹھیک ہے نا، یہ میرے خیال سے جہانگیر بادشاہ کا وہ دور تھا۔ آپ ایک جنگجو، سپہ سالار اور ایک زبردست مصنف اور شاعر تھے، اس لیے آپ کو صاحب سیف و قلم وہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی مشہور کتابوں میں دستارنامہ، بازنامہ، طب نامہ، دیوان خوشحال شامل ہیں۔ انگریزوں نے خوشحال خان خٹک کے بہت سے اشعار کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ علامہ اقبال آپ سے بہت متاثر تھے۔ آپ 1689 میں انتقال وہ کر گئی۔ خوشحال خان کی شاعری کا اندازہ آپ کی ایک شعر کے ترجمے سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے اگر حالات آپ کو شعر کی منہ میں بھی ڈال لے تو پھر بھی ہمت کو نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ یہ اس کی جو پیدائش ہے 1613 اور 1689 یعنی 89 جو ہے نا اس کو آپ وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ اہم چیزیں ہیں اس کی۔ اس کے بعد ہیں حاجی صاحب ترنگزئی، فضل واحد حاجی صاحب ترنگزئی 1885 میں ترنگزئی چارسدہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ جو 1885 ہے نا اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور ترنگزئی چارسدہ میں پیدا ہوئی جو تاریخ پیدائش ہے اس کی یہ اہم ہے۔ حاجی صاحب اپنی جد و جہد